اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی آپ کا میزبان شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج مرحومین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. مرحوم سکندر مرزا ابن باقر مرزا کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، جو کہ مانی لکھنوی صاحب کے شاعر اہل بیت مانی لکھنوی کے نام سے بہت مشہور و معروف شاعر اہل بیت تھے، اور ان کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. اور مرحوم حسن رضا ابن سکندر مرزا صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، جو کہ مرزا محمد جہانگیر صاحب اور ہادی رضا خرم صاحب کی طرف سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. ان کی طرف سے کرائی جا رہی ہے مجلس. اور آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے مظفر نگر سے مشہور و معروف خطیب اہل بیت مولانا سید محمد حسینی صاحب مظفر نگری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ان کا بیان ہوگا. اور آج کے مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب حسن علی صاحب مظفر نگر سے موجود رہیں گے. ان کی سوسخانی ابھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. اور پیشخانی کے فرائض جناب عمود عباس صاحب راچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور جناب عسکری غدیری صاحب بھی پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں مجلس کے آغاز میں میں محترم جناب حسن علی صاحب مظفر نگری کے خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہترین سوسخانی کرتے ہیں، مشہور و معروف سوسخان ہیں، بہترین آواز ہے، بہترین کلام، بہترین ادائیگی. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کا آغاز کریں سوسخانی سے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے محترم جناب حسن علی صاحب مظفر نگری کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرش مجلس پر مادر زینب
لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر مادر رہنا ہے عزادارو، آؤ مجلس میں ہے عزادارو، مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں، آنکھ مجلس میں فاطمہ زہرا آنسوؤں کا شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، سرپا قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، زہرا تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی، زہرا روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی، زہرا بزم سدرا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چار مصرے اور
حوالے ہیں آپ کے. ہو علی علی کے سوا کیا میری حیا تمہیں ہے. علی علی کے سوا کیا میری حیا تمہیں ہے. اور نماز عشق علی میرے واجبات تمہیں ہے. علی علی کے سوا یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ چلا. یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ چلا. یہ دیکھ دامن شبیر میرے تمہیں ہے. علی علی کے سوا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بدن سے روح گئی اقربا کی آس گئی. اور پہن کے عشق علی کا مگر لباس گئی. جو عشق آل محمد میں روح نکلی ہے. جو عشق آل محمد میں روح نکلی ہے. ہمیں یقین ہے وہ پنجے تن کے پاس گئی بدن سے روح گئی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرع جناب حور کے حوالے سے اور سماعت کر لیں. رنگ ماحول کا کردار پاؤں چھان
مال کا کردار پاچھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا، حر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے، حر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا، ایسا جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا، رنگ مال کا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب حسن علی صاحب، جن کے ذریعے سے آپ بہترین سوزخانی کو سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، پورے خلوص کے ساتھ آپ سوزخانی کرتے ہیں، اور مولا قبول کرے آپ کی حاضری۔ آئیے حضرات، اب بنا کسی تمہید کے میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب عمود عباس صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں۔ عمود عباس صاحب رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محترم جن کی مجلس ہے مرحوم مانی لکھنوی صاحب کے سال ثواب کی جو مجلس ہے، ان کے سلسلے سے 4 مصرے جناب عمود عباس صاحب کے ہی انہوں نے مجھے سنائے تھے۔ میں ان کے استقبال میں محترم جناب عمود عباس صاحب کے ہی 4 مصرے مانی جائسی صاحب کے تعزیت کے سلسلے سے جو کہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خلد بری میں مدحت شبیر کے لیے، خلد بری میں مدحت شبیر کے لیے مانی چلے گئے سبھی احباب چھوڑ کر، مانی چلے گئے سبھی احباب چھوڑ کر، اور جیسے حبیب آئے تھے کربل میں اے عمود، جیسے حبیب آئے تھے کربل میں اے عمود، نصرت کو شاہدی کی سب اسباب چھوڑ کر، نصرت کو شاہدی کی سب اسباب چھوڑ کر۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں جناب محترم عمود صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، جو کہ ہمارے ساتھ رانچی جھارکھنڈ سے موجود ہیں اپنے گھر سے۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات سے جناب عمود عباس صاحب کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب آپ لوگوں کی پیش خدمت جناب مانی لکھنوی صاحب، جن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ان کا ایک سلام میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تاریخ کربلا کا خلاصہ ہے آج بھی، تاریخ کربلا کا خلاصہ ہے آج بھی، اشک غم حسین کا دریا ہے آج بھی، تاریخ کربلا کا خلاصہ ہے آج بھی، اشک غم حسین ہو ذکر غم حسین، اشک غم حسین ہو ذکر غم حسین، دنیا کے کل غموں کا مداوا ہے آج بھی، تاریخ کربلا کا خلاصہ ہے آج بھی،
किसी भी कौम का लेकिन खुदा गवाह, वो हो किसी भी कौम का लेकिन खुदा गवाह। हुर्रियत हुसैन का शहदा है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। शेर पेश खिदमत है। उल्फत नहीं जो आल से बेकार है अमल, उल्फत नहीं जो आल से बेकार है अमल। हक़-ए नबी का तुमसे तकाजा है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। बच्चे की क्या खता थी लगाया जो उसको तीर, बच्चे की क्या खता थी लगाया जो उसको तीर। तारीख करबला का ये दावा है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। बातिल किधर है हक है किधर, हुर को देख लो। बातिल किधर है हक है किधर, हुर को देख लो। कायम खुदा की राह का सौदा है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। देखा नहीं हुसैन कोई बाद करबला, देखा नहीं हुसैन कोई बाद करबला। लेकिन यजीद रूसिया देखा है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। मक्ते का शेर पेश खिदमत है। मानी गमे हुसैन की अजमत न पूछिए, मानी गमे हुसैन की अजमत न पूछिए। हर जर्रा कायनात का रोता है आज भी, तारीख करबला का खुलासा है आज भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहु। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेहतरीन कलाम आप समाअत कर रहे थे जनाब महमूद अब्बास साहब, जो कि रांची झारखंड से हमारे साथ मौजूद थे और बेहतरीन कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। आइए हजरात, बिना किसी तमहीद के मैं मौलाना मोहतरम जनाब अस्करी गदीरी साहब मुजफ्फरनगरी की खिदमत में चलता हूँ, जो कि अपने घर से मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज की मजलिस में कलाम पेश करें और आज की मजलिस में पेशखानी की फ़राइज़ अंजाम दें। सभी नाजरीन और सामीन से गुजारिश की जा रही है कि एक बाज़ बुलंद नारे सलवात से मौलाना अस्करी गदीरी साहब का इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम की खिदमत में कि परवरदिगार जल्द से जल्द तमाम शान हैदर करार पूरी दुनिया को इस वबा से बीमार करबला के सदक़े में शिफाए कामिला इनायत फरमाए, और जिस मकसद के लिए ये मजलिस मुनाकिद हुई है, परवरदिगार मरहुमीन को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए, और इस मजलिस का सवाब
मरहूम सिकंदर मिर्ज़ा इब्ने बाकर मिर्ज़ा, हसन रज़ा सरकार इब्ने सिकंदर मिर्ज़ा की परवरदिगार रूह को इसाल हो और परवरदिगार उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमाए। नाजरीन, आज की इस मजलिस में खिताब करेंगे आलमी शोहरत याफ्ता खतीब हुसैनियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब कबला। मैं उनकी पेशखानी के लिए चंद अशार हाजिर खिदमत करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ जनाब अमूद अब्बास साहब का कि उन्होंने इस लायक समझा। परवरदिगार उनकी तमाम नेक दिल हजातों को कबूल फरमाए और परवरदिगार जल्द से जल्द इस वबा से महफूज रखे हम सभी हजरात को, ताकि हम आइंदा साल ये जश्न जितने भी परवरदिगार ने हम लोगों को मुनाकिद करने का मौका दिया, लेकिन इस बार हम ना कर सके, आइंदा बरस हम लोग ये मजलिसें और ये महफिल परवरदिगार बेहतरीन शान व शौकत के साथ मना सकें। मैं 4 मिसरों के साथ अपनी गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ, समात करिएगा आप तमामी हजरात। ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ, ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ, अलम के साए में कुछ देर सो के आया हूँ। ये लग रहा है कि जन्नत से होके आया हूँ, अलम के साए में कुछ देर सो के आया हूँ। फलक से आ गए हुरो मलक ज़ियारत को, फलक से आ गए हुरो मलक ज़ियारत को, अभी हुसैन की मजलिस में रोके आया हूँ। फलक से आ गए हुरो मलक ज़ियारत को, अभी हुसैन की मजलिस में रोके आया हूँ। 4 मिसरे और देखें यहाँ से बतौर ख़ास कि तीर तबर नेज़ा खंजर तलवार की बातें करते हैं, तीर तबर नेज़ा खंजर तलवार की बातें करते हैं। इश्क़ अली के दीवाने हैं दार की बातें करते हैं, इश्क़ अली के दीवाने हैं दार की बातें करते हैं। इस वास्ते दौरे हाजिर में होती है मुसलमान की ज़िल्लत, इस वास्ते दौरे हाजिर में होती है मुसलमान की ज़िल्लत। कुरान सुबह को पढ़ते नहीं अखबार की बातें करते हैं, इस वास्ते दौरे हाजिर में होती है मुसलमान की ज़िल्लत। कुरान सुबह को पढ़ते नहीं अखबार की बातें करते हैं। 4 मिसरे और देखें आखिरी इमाम के हवाले से हाजिर करता हूँ कि उनके चेहरे की दीद हो जाए, उनके चेहरे की दीद हो जाए, फिर हमारी भी ईद हो जाए। उनके चेहरे की दीद हो जाए, फिर हमारी भी ईद हो जाए। हम न छोड़ेंगे मजलिसो मातम, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। हम न छोड़ेंगे मजलिसो मातम, चाहे दुनिया यजीद हो जाए। यहाँ से 6 मिसरे देखेंगे कि घर से जो उठ के मजलिसे सरवर में आ गए, घर से जो उठ के मजलिसे सरवर में आ गए, कतरे इधर उधर के समंदर में आ गए। घर से जो उठ के मजलिसे सरवर में आ गए, कतरे इधर उधर के समंदर में आ गए। और जितने सिफात रब ने दिए थे रसूल को, सारे सिमट के वो अली अकबर में आ गए। जितने सिफात रब ने दिए थे रसूल को, सारे सिमट के वो अली अकबर में आ गए। यहाँ से जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में मैं 6 मिसरे हाजिर करता हूँ। अभी तक आप तमाम हजरात मसाइब सुनते जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह की बारगाह से, लेकिन मैं फ़ज़ाइल से मसाइब से एक गोशा मैंने फ़ज़ाइल का निकाला है। देखिएगा कि जो हो नहीं सकता तेरा शहदाई सकीना, जो हो नहीं सकता तेरा शहदाई सकीना, वो होगा यकीनन कोई ईसाई सकीना। जो हो नहीं सकता तेरा शहदाई सकीना, वो होगा यकीनन कोई ईसाई सकीना। रहती थी हिजाबों में तू अल्लाह के लेकिन, रहती थी हिजाबों में तू अल्लाह के लेकिन, सरवर का सुकून बन के उतर आई सकीना, सरवर का सुकून बन के उतर आई सकीना। ये शेर देखेंगे बतौर खास के सरवर का सुकून बन के उतर आई सकीना। जिस सिन में इबादत भी नहीं करते हैं बच्चे, जिस सिन में इबादत भी नहीं करते हैं बच्चे, उस सिन में शरीयत को बचा लाई सकीना,
उस सिन में शरीयत को बचा लाई सकीना, जिस सिन में इबादत भी नहीं करते हैं बच्चे, उस सिन में शरीयत को बचा लाई सकीना। अब यहाँ से मैं एक मतला और चंद अशार हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, समात करिएगा बतौर ख़ास कि मुस्तफ़ा के नाम पर और मुर्तज़ा के नाम पर, मुस्तफ़ा के नाम पर और मुर्तज़ा के नाम पर ज़िंदगी को वक्फ कर दो करबला के नाम पर। मुस्तफ़ा के नाम पर और मुर्तज़ा के नाम पर ज़िंदगी को वक्फ कर दो करबला के नाम पर। मलके जन्नत है ज़हरा कह गए हैं मुस्तफ़ा, मलके जन्नत है ज़हरा कह गए हैं मुस्तफ़ा। खुल्द में बस घर मिलेगा फ़ातिमा के नाम पर, खुल्द में बस घर मिलेगा फ़ातिमा के नाम पर। और ये शेर देखेंगे, जो लोग आपस में भाइयों से नाइत्तेफाकी रखते हैं और भाइयों से मोहब्बत नहीं करते हैं, उनके लिए मैं ये शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात करेगा। बुग़्ज़ रखते हैं जो भाई दिल में अपने भाई से, बुग़्ज़ रखते हैं जो भाई दिल में अपने भाई से, छोड़ दे आंसू बहाना बावफा के नाम पर। बुग़्ज़ रखते हैं जो भाई दिल में अपने भाई से, छोड़ दे आंसू बहाना बावफा के नाम पर। और जो हज़रात जनाब सकीना और जनाब रबाब की दुआएं चाहते हैं वो इस पर अमल करें। और ये शेर देखेंगे बतौर ख़ास कि उम्र भर देंगी दुआ तुमको सकीना और रबाब, उम्र भर देंगी दुआ तुमको सकीना और रबाब, लानते करते रहो तुम हुरमला के नाम पर। उम्र भर देंगी दुआ तुमको सकीना और रबाब, उम्र भर देंगी दुआ तुमको सकीना और रबाब, लानते करते रहो तुम हुरमला के नाम पर। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे मौलाना अस्करी गदीरी साहब जो कि बेहतरीन कलाम से आपको नवाज रहे थे। आइए हज़रात, अब मैं सिर्फ 4 मिसरों से आज की मजलिस को ख़िताब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब मुज़फ़्फ़रनगरी, मशहूर व मारूफ़ ख़तीब अहले बैत। मैं उनकी खिदमत में चलूँगा। 4 मिसरे आप समात करें कि मख्तल में वक्त यसर अजब मोजज़ा हुआ, मख्तल में वक्त यसर अजब मोजज़ा हुआ, खंजर चला तो और उजागर गला हुआ। मख्तल में वक्त यसर अजब मोजज़ा हुआ, खंजर चला तो और उजागर गला हुआ। और अब जुल्म और सब्र को पहचानते हैं लोग, पैगामे करबला से बहुत फ़ायदा हुआ, पैगामे करबला से बहुत फ़ायदा हुआ। आइए हज़रात, इसी पैगामे करबला को आम करने के लिए मैं मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब मुज़फ़्फ़रनगरी की खिदमत में चलता हूँ, जो कि मुज़फ़्फ़रनगर से मौजूद हैं हमारे साथ। मैं उनकी खिदमत में चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के साल सवाब की मजलिस को ख़िताब करें। सभी नाजरीन और सामीन की खिदमत में गुजारिश की जा रही कि एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुत्तिईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़न। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद अव्वलन आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर जनाब सिकंदर मिर्ज़ा इब्ने बाकर मिर्ज़ा और जनाब हसन रज़ा इब्ने सिकंदर मिर्ज़ा की रूह को इसाल फरमाएँ।
انتہائی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب جو بعنوان مجلس برسی راچی میں منعقد ہونا تھی، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے اس کو آن لائن خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ حضرات جو ہیں اسے سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم انسان کی خلقت اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفاً، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے مگر ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کمزور ہے تو کوئی طاقتور بھی ہے، انسان اگر ضعیف ہے تو کوئی قدرت والا بھی ہے، انسان اگر کوئی مجبور ہے تو کوئی مختار بھی ہے۔ اب انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ یہ کمزور ہونے کے بعد اپنی اس 50 60 70 سال کی زندگی میں اس ذات کو تلاش کر لے جو قدرت مند ہے، اس ہستی کو تلاش کر لے جو طاقتور ہے۔ تلاش تو کو جاری رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بھی اس کی گاڑی کہیں آ کے پھنستی ہے تو یہ اپنے سے زیادہ طاقتور کو تلاش کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ جسے یہ طاقتور سمجھتا ہے وہ بھی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بندہ ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے۔ اب وہ جیسا بھی ہے ضعیف ہے، عالم ہے تو ضعیف ہے، جاہل ہے تو ضعیف ہے، حوالدار ہے تو ضعیف ہے، چوکیدار ہے تو ضعیف ہے، تھانے دار ہے تو ضعیف ہے، امیر ہے تو ضعیف ہے، غریب ہے تو ضعیف ہے، رئیس ہے تو ضعیف ہے، جیسا بھی ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے تو ضعیف بنایا ہے۔ اب جب ضعیف ہے تو پھر یہ اپنی اس کمزوری کو دور کیسے کرے؟ تو قطرے کا کمال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی بقا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سمندر سے ملا دے۔ بھائی اگر آپ ایک قطرے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک پانی کے قطرے کو، تو دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ اسے ریگستان میں ڈال دیں تو وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ برسوں برس زندہ رہے تو اسے سمندر کے اندر ڈال دیں۔ یعنی قطرے کی زندگی یہ ہے کہ وہ سمندر سے جا کے مل جائے۔ تو اگر یہ انسان اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب اور لازم ہے کہ یہ کسی طاقتور سے جا کے مل جائے، اور وہ طاقتور انسان کوئی انسان نہیں ہے، وہ طاقتور ذات اگر کوئی ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ ہے کہ جس نے امیر کو بھی پیدا کیا ہے، غریب کو بھی پیدا کیا ہے، رئیس کو بھی پیدا کیا ہے، فقیر کو بھی پیدا کیا ہے، عالم کو بھی پیدا کیا ہے، جاہل کو بھی پیدا کیا ہے۔ کائنات میں جو بھی ہے سب اس کی خلقت کا شاہکار ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو بھی بنایا ہے وہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے، مگر انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی میں اس چاہتا ہوں کہ اگر میں کمزور ہوں تو کوئی اپنے ہی جیسا مل جائے جو مجھ سے تھوڑا سا طاقتور ہو، تاکہ میرا کام بن جائے اور وقت گزر جائے، مگر نہیں عزیزان گرامی۔ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا، آج بھی اس مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی لمحہ ہوتا ہے کہ جب اسلام انسان کو کہتا ہے کہ تو خدا کی طرف آ جا، تو اللہ کی طرف آ جا، اور اسی کو معرفت خدا کہا جاتا ہے۔ اور خدا کی سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی امیر کے یہاں، کسی رئیس کے یہاں رات کے اندھیرے میں بھی جا کے مانگیں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو جب صبح کا اجالا نکلے گا تو وہ کسی دوسرے کو بلا کے یہ کہے گا کہ رات فلاں صاحب رات کے اندھیرے میں آئے تھے اور مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، مگر وہ خالق کائنات وہ ہے کہ اس کے یہاں دن کے اجالے میں آؤ تو وہ کسی کو نہیں بتاتا، رات کے اندھیرے میں آؤ تو کسی کو نہیں بتاتا، تم جماعت کی صورت میں آؤ تو وہ کسی کو نہیں بتاتا، تم فرادہ کی صورت میں آؤ تو وہ کسی کو نہیں بتاتا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی محبت ہم اپنے سے نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پروردگار عالم نے بندے کے اور اپنے درمیان کے ربط کو مضبوط کرنے کے لیے ایک چیز کو رکھا ہے جسے کہا جاتا ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا وہ چیز ہے کہ جس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ سمجھتے ہیں؟ جب انسان میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتی ہے اسے اسلحہ کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہوتی ہے اسے اسلحہ کہا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ دعا ہے۔
یاد رکھیے گا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، مولانا کا جملہ نہیں ہے، مولوی کا جملہ نہیں ہے، مولا کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کا اصلہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دیکھیے بندے کے اصلے میں بندے کا جو اصلہ ہوتا ہے، بندہ جو اصلہ تیار کرتا ہے، تلوار، نیزہ، بندوق، اس میں اور دعا میں ایک فرق یہ ہے کہ آپ اپنے بنائے ہوئے اسلحے سے، جو آپ نے تیار کیا ہے، اس تلوار سے، اس نیزے سے، اسے تو مار سکتے ہیں کہ جو دشمن آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے، اس کو تو ختم کر سکتے ہیں، اس پہ تو حملہ کر سکتے ہیں، مگر وہ دشمن، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں جو نظر نہیں آتی، اس پر آپ کا اسلحہ کارگر نہیں ہے۔ مثلا جیسے آج یہ کرونا چل رہا ہے، تو کیا کوئی تلوار ایسی ہے جو کرونا کے مقابلے پہ آ سکے؟ کیا کوئی بندوق ایسی ہے جو کرونا کے مقابلے پہ آ سکے؟ نہیں۔ اگر کرونا کے مقابلے پہ کوئی اسلحہ کام کر سکتا ہے تو وہی اسلحہ ہے کہ جو خداوند عالم کریم نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنی ہر مصیبت کا حل، ہر پریشانی کا حل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، معصوم نے عجیب و غریب جملہ فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان مستقل نماز پڑھے، ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، نماز پنجگانہ پڑھ رہا ہے، اور وہ نماز کے بعد دعا نہیں کر رہا، تو خدا کو وہ دعا، نماز پسند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ اور مجھے سجدہ کرو، میری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو، تو اس کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مجھ سے کچھ مانگ لو، طلب کر لو۔ اس لیے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ مانگا اس سے جاتا ہے جسے وہ اپنا سمجھتا ہو۔ کبھی کوئی کسی غیر سے نہیں مانگتا ہے، ہمیشہ اسی سے مانگا جاتا ہے کہ جسے انسان اپنا سمجھ رہا ہو۔ مگر معصوم نے فرمایا، عجیب و غریب جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرے تو 3 باتوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ پہلی بات وہ ہے کہ جیسے انسان یہ خیال رکھے کہ وہ خود کیا ہے۔ دوسرا خیال یہ رکھے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ کون ہے۔ توجہ سنیے گا، پہلے یہ یاد رکھے کہ وہ خود کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ دوسرے یہ رکھے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وہ ذات کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ مانگ کیا رہا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ نہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، نہ ہمیں یہی معلوم ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ ہوتا ہی ہے عموماً کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جسے قنوت کہا جاتا ہے، ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، چونکہ وہ ہماری عادت بن گئی۔ یاد رکھنا، عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ جزا عادت پر نہیں ہے، جزا عبادت پہ ہے۔ اگر عادت کرو کے تحت کرو گے تو منہ پہ مار دی جائے گی، اور اگر عبادت کے ذریعے کے لیے کرو گے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اس نماز پنجگانہ میں روز آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں مانگتے ہیں۔ سورہ حمد میں بھی دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے راستے سے بچا لے کہ جن پر تو نے عذاب نازل کیا ہے۔ سمجھے کہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر قائم رکھ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، یہ دعا ہے۔ انسان روز دعا کر رہا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے، اسے خیال نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہوتا یہ کہ انسان دعا تو کرتا ہے مگر اسے شعور نہیں ہوتا کہ میں دعا کیا کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اور حرم میں دعا کر رہے تھے، پروردگار بس تو مجھے زندگی میں اتنی دولت دے دے کہ میں پوری زندگی دولت گنتا رہوں، نوٹ گنتا رہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، وقت تمام ہو گیا زیارت کا، واپس اپنے ملک آ گئے۔ جب ملک آئے تو پتہ چلا جب وہ گئے تھے تو 2-3 انٹرویو دے کے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ کچھ کال لیٹر جو ہیں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک لیٹر اٹھایا، گئے کمپنی میں، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے یہاں انٹرویو دے کے گئے تھے، ہم نے آپ کی نوکری پکی کر لی،
آج سے کل سے آپ جاب پہ آئیے گا. اس نے کہا جاب کیا ہے؟ اس نے کہا جاب ہے آپ کی کیشیئر کی. آپ یہاں بیٹھیں گے, کام کیا ہے؟ پیسے گننا. پتہ چلا پوری زندگی پیسے گننے میں گزر گئی, مگر مہینے کے پھر بھی 40,000 ہی آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے دعا تو قبول کر لی مگر اس دعا سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے لیے بھی شعور کا ہونا, صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد, دعا کے لیے بھی شعور کا ہونا ضروری ہے. جب بھی دعا مانگیں, جب بھی دعا کریں, بارگاہ خداوندی میں دعا کریں, پروردگار مجھے وہ عطا فرما جو تیری نگاہ میں میرے لیے بہتر ہو, وہ نہیں جو میری نگاہ میں میرے لیے بہتر ہو. اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے بہتر ہو, مگر وہ خدا جانتا ہے کہ بندے کو یہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. بھائی خالی بندوں کی دعائیں تھوڑی ہیں, آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں کتنی دعائیں موجود ہیں. مثلا خود قرآن مجید کے سورہ مبارک طٰہٰ کی آیت نمبر 25, 26, 27, 28 جا کے دیکھیے آپ, جناب موسیٰ کی دعا موجود ہے. موسیٰ کون ہے؟ اللہ کا کلیم ہے, کلیم اللہ کا خطاب ہے. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یعنی اللہ کے کیا ہیں؟ کلیم ہیں. کلیم کسے کہا جاتا ہے؟ بھئی کون ہے کلیم؟ حضرت موسیٰ کلیم ہے, مگر دعا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں موجود ہے, رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, ویسر لی امری, میرے کاموں کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کے گراہوں کو کھول دے, میری لکنت کو ختم کر دے. یہ کس کی دعا ہے؟ جناب موسیٰ کی دعا ہے. اسی سورہ مبارک طٰہٰ میں جو ہے آیت نمبر 114 میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, عجیب و غریب جملہ ہے, رب زدنی علما, پروردگار مجھے علم عطا فرما. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے تو اس آیت کا ورد کرے, اس آیت کی تکرار کرے, اس آیت کی تسبیحاں پڑھے. خدا علم دینے والا ہے. رب زدنی علما, پروردگار مجھے علم عطا فرما. اس کے بعد آگے بڑھیے, سورہ اسراء میں عجیب و غریب جملہ ہے, عجیب و غریب جملہ ہے. سورہ مبارک اسراء کی آیت نمبر 24 میں وہ دعا جو آپ ہمیشہ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں, کس کی دعا ہے؟ پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے خدا, کہو, ہاتھوں کو اٹھا کے کہو, قول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے پروردگار میرے والدین پر تو ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے. یعنی موسیٰ کی دعا بھی ہے, پیغمبر اسلام کی دعا بھی ہے. اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ہے اسی سورہ اسراء میں, عجیب و غریب جملہ ہے آیت نمبر 126 میں, نہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 126 میں, ربنا تقبل منا, پروردگار ہمارے اس عمل کو, ہماری اس سعی کو قبول فرما, قبول کر لے. عزیزان گرامی یہ کس کی دعا ہے؟ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے, ربنا تقبل منا, پروردگار ہمارے اس امر کو قبول کر لے. جانتے ہیں آپ کسی بھی کام کو کریں اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیں گے پروردگار اسے قبول کر لے تو اجر عظیم ہو جاتا ہے, اجر ڈبل ہو جاتا ہے. جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کب کہا؟ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو اس وقت کہا ربنا تقبل منا, پروردگار ہماری سعی کو, کوشش کو قبول کر لے. جب ہمارے یہاں بقرعید آتی ہے, بکرا کاٹتے ہیں تو یہی جملہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا, پروردگار اسے قبول کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تیری بارگاہ میں دے رہے ہیں, ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اس کو قبول کر لے, ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اسے قبول کر لے, ہم سورہ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں تو اسے قبول کر لے, ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اسے قبول کر لے, ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو اس کو قبول کر لے. اس لیے کہ قبول کرنے والا تو ہے, عطا کرنے والا تو ہے. اگر تیری عطا کی ہوئی چیز تیری بارگاہ میں دے رہے ہیں تو اسے قبول کر لے. کیوں قبول کر لے؟ مثال کے طور پہ مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کو کسی نے کوئی انگوٹھی دے دی, گفٹ کے طور پہ انگوٹھی دی, اور 2 سال کے بعد آپ وہی انگوٹھی اسے واپس کرنے, کیا وہ پہچانے گا نہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسے قبول کر لیجئے, بس کچھ اور نہیں تھا, ہم نے یہی دے دیا. خدا نے جو کچھ تمہیں دیا ہے سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے, حتیٰ کہ ایک سانس بھی تمہارا اپنا نہیں ہے, یہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے. تو کم سے کم جب تم سجدہ کرو تو یہ پیشانی اس کی دی ہوئی ہے, یہ سر اس کا دیا ہوا ہے, یہ وجود اس کا دیا ہوا ہے. اگر تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے ہو تو یہ ہاتھ اس کے ہیں.
اسی لیے کہا گیا کہ جب بھی دعا کرو تو بس اتنا کہا کرو ربنا تقبل منا، پروردگار اسے قبول کر لے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، دعا کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں، اور میں مانگ کیا رہا ہوں۔ اس لیے کہ میں مانگوں گا اپنی اوقات کی حیثیت سے، وہ عطا کرے گا اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعا کمزور ہو جائے اس کی عطا کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ چھوٹے لگیں اس کی دعا کے سامنے۔ اسی لیے معصومین کی بتائی ہوئی دعاؤں کو کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھیں، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ۔ امام سجاد نے مکمل ایک دعاؤں کا مجموعہ ہمارے حوالے کیا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں دعاؤں کے ذریعے سے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے مگر اسے مانگنا آتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں جی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، صبح شام ایک کی دعا پہ لگے ہیں، پروردگار یہ قبول کر لے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ دے دے، مگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہم کس سے جا کے کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ کس سے جا کے کہوں؟ عرفان بھائی سے کہوں میں جا کے؟ ذلے بھائی سے کہوں جا کے؟ کس سے کہوں؟ کوئی آدمی نہیں ہے جس سے کہا جائے۔ مولانا صاحب سے جا کے کہہ دوں کہ حضور میری دعا قبول نہیں، مگر خود امام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ فرزند رسول میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا دعا کر۔ گیا دعا کی، آیا، آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول میں نے دعا کی ہے مگر دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام نے کہا اچھا پھر دعا کر۔ پھر گیا، پھر دعا کی، کہا فرزند رسول میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا کہ پھر جا کے دعا کر۔ پھر تیسری مرتبہ پھر گیا، پھر آیا کہ فرزند رسول میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا اب دعا کر۔ کہا میں دعا نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کروں گا؟ کہا جب میں دعا کر رہا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ امام نے فرمایا بہت کرتا ہے۔ کہا تو پھر میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ مجھے مال کیوں نہیں دے رہا ہے؟ مجھے زر کیوں نہیں دے رہا ہے؟ مجھے سب کچھ کیوں نہیں مل رہا ہے جو میں دعا مانگ رہا ہوں؟ امام نے عجیب و غریب جواب دیا۔ فرمایا یہ بتا کہ تیری ایک بیٹی ہے نا؟ کہاں ہے؟ کہا کتنے سال کی ہے؟ کہا 7 یا 8 سال کی بچی ہے۔ کہا تو نے اس کے لیے کچھ جمع کیا ہے نا؟ کہاں فرزند رسول کیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا تھوڑا سا سونا خریدا ہے، تھوڑا سا زر خریدا ہے، سونا خریدا ہے، تھوڑی سی زمین خریدی ہے، تھوڑا سا کپڑا خریدا ہے، تاکہ جب اس کی شادی ہوگی تو میں اس کو جب رخصت کروں گا شوہر کے ہاں بھیجوں گا تو یہ ساز و سامان اسے دے کے بھیجوں گا۔ فرزند رسول یہی جمع کیا ہے۔ امام نے عجیب جملہ فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا آج ایسا کر، جب گھر جائے گا تو وہ سارا سونا، سارا کپڑا اور وہ ساری زمین جو ہے اس کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، کر دے۔ اس نے کہا فرزند رسول میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کر دے۔ کہا میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کیا تو نے کسی اور کے لیے جمع کیا ہے؟ کہا نہیں، جمع تو اسی کے لیے کیا ہے مگر میں اسے ابھی دے نہیں سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا جمع تو اسی کے لیے ہے مگر میں اسے ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی اس کو شعور نہیں ہوا ہے کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے، ارزش کیا ہے۔ ابھی اگر میں اسے دے دوں گا تو اس کا طفلی کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، وہ اسے کھو دے گی، خراب کر دے گی۔ تو بس امام نے عجیب جملہ فرمایا کہ جب تو ایک بندہ ہو کے یہ سو جانتا ہے کہ بچے کو کب سامان دینا ہے کب نہیں دینا، تو کیا وہ خالق ہو کے نہیں جانتا؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ جب تو بندہ ہو کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کسی کی کوئی دعا قبول نہیں کر رہا ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ معصوم نے عجیب و غریب جملہ فرمایا کہ جب کسی کی بہت جلدی دعا قبول ہونے لگے نا تو خوش نہ ہو۔ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، فرزند رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تمہاری دعا یہ جلدی قبول ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ خدا تم سے ناراض ہے، اس لیے کہ خدا کو تمہاری آواز پسند نہیں ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو تو خدا کہتا ہے اس کو جلدی دو اور جلدی رخصت کر دو، مگر جب کسی کی دعائیں دیر سے قبول ہونے لگے تو سمجھو کہ خدا اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ خدا اس کی آواز سننا چاہتا ہے،
خدا اس کو کی آواز، اس کی دعاؤں کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ دعا اگر جلد قبول نہ ہو تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطمئن ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم کو اس کی آواز، اس کی صدا، اس کی صوت پسند ہے۔ بھائی خود سوچئے کہ اگر آپ کو کسی بچے کی گھر میں آواز پسند ہو، مثلاً ایک بچہ تتلا کے بولتا ہے اور وہ بار بار آپ جب اسے کوئی چیز دلانا چاہتے ہیں تو تتلا کے کہتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے، تو آپ چیز تو اس کو دیں گے مگر چاہیں گے یہ بار بار مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صوت آپ کو، اس کی آواز اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح جس بندے کی آواز اللہ کو اچھی لگتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بار بار مانگے، بار بار مانگے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بڑا پیسہ آ جاتا ہے، تو جب وہ پیسہ آتا ہے تو جانتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتائج یہ نکلتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ نمازوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ واقعات موجود ہیں، یہ تاریخ موجود ہے، یہ مشاہدے ہیں۔ آپ خود دیکھیے اپنی زندگی میں کتنے ایسے افراد تھے کہ جب تک غریب تھے تو نماز پنجگانہ پڑھ رہے تھے، جو پیسہ آتا گیا وہ مسجد سے غائب ہوتے چلے گئے۔ یہ مشاہدہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں ایک شخص ہے، اللہ اکبر، فقیر ہے، غریب ہے، مسجد کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی انسان اگر کچھ لے کے آتا ہے، کوئی ہدیہ یا کوئی چیز، مثلاً اگر کوئی صدقہ، معصوم پہ صدقہ حرام ہے، کوئی صدقہ لاتا تھا تو پیغمبر صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، تو پیغمبر سب سے پہلے کہتے تھے کہ وہ جو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے اسے دے دو۔ وہ کون ہے؟ غریب ہے، فقیر ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے۔ کوئی نظر بھی لاتا تھا تو پیغمبر اسلام خود بعد میں چکھتے تھے، پہلے اسے دیتے تھے۔ شاید تاریخ میں اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا ہوں تو نام ثعلبہ ہے۔ جب بھی کوئی چیز لاتے تھے، ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دیجئے، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے اسے 2 درہم دیے اور دے کے کہا کہ جا تو اس سے اپنا کاروبار شروع کر لے۔ تو اس نے ایک کلاڑی خریدی 2 درہم میں اور رسی خریدی اور جنگلوں میں گیا اور لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور شہر میں لا کے بیچتا تھا۔ پیغمبر کے دستے مبارک سے دیے ہوئے 2 درہم کی برکت یہ ہوئی کہ اس کا کاروبار بڑھنے لگا۔ پہلے وہ لکڑیاں خود کاٹتا تھا، خود اٹھا کے لاتا تھا، پھر اس نے خچر لے لیا، گدھا لے لیا، اس پہ لاد کے لانے لگا، یوں ہی کاروبار بڑھنے لگا۔ حد یہ ہو گئی کہ اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی ترقی دی کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ شہر کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے کہیے کہ یہ اپنے بھیڑ بکریاں، اپنے اونٹ خچر لے کے شہر کے باہر چلا جائے تاکہ شہر میں زیادہ بھیڑ نہ ہو، زیادہ شلوغ نہ ہو۔ تو اس نے اس بات پر عمل کیا اور وہ باہر چلا گیا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تک ثعلبہ غریب تھا تب تک مسجد کے دروازے پہ رہتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ جماعت سے دور ہوتا چلا گیا۔ پہلے پہلی صف میں تھا، پھر دوسری میں آیا، پھر تیسری میں آیا، پھر چوتھی میں آیا، پھر پانچویں میں آیا، پھر چھٹی میں آیا، پھر غائب ہو گیا۔ پھر جمعے میں آتا تھا۔ اب یاد رکھیے گا جمعہ جو ہے وہ امام اور رسول کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں جو ہے وہ واجب کی نیت سے ہوتا ہے۔ اب جمعے کی نماز سے بھی غائب ہو گیا۔ نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہنا کہ کم سے کم نماز جمعہ میں تو آیا کرے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ سے کہنا کہ وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنی بھیڑ بکریاں، اتنا بزنس پھیل گیا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا، اور اگر میں وہاں ہوں گا جمعہ پڑھنے تو یہاں ان پر کون نظر رکھے گا، لہٰذا میرا یہاں ہونا ضروری ہے۔ خیر پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک دن پیغمبر نے چند صحابہ کو بلا کے کہا کہ جاؤ ثعلبہ سے کہنا کہ اس کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، اتنا غلہ ہے، کم سے کم حد اقل زکوٰۃ تو دے دے، زکوٰۃ اس پہ واجب ہے۔ اب جو گئے ہیں لوگ مانگنے تو تاریخ کے جملے عجیب ہیں۔ اس نے جانے کے بعد جب کہا کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ ثعلبہ سے کہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دے، تو اس نے پیغمبر اسلام کو پیغمبر نہیں کہا بلکہ پیغمبر کے نام سے پکارا
اور کہا کہ جاؤ محمد سے جا کے کہنا کہ یہ مال میرا ہے، میری مرضی ہے میں دوں یا نہ دوں۔ اللہ اکبر، میں دوں یا نہ دوں۔ صحابہ واپس آئے، آنے کے بعد کہا کہ فرزند یا رسول اللہ، ثعلبہ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ میرا مال ہے، میری مرضی ہے۔ پیغمبر نے کہا اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، مگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اس پر نماز بھی واجب ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس کی مرضی ہے اپنی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے پہلی مرتبہ بھی صحابہ کو بھیجا، دوسری مرتبہ بھی صحابہ کو بھیجا، تیسرا مرتبہ جب نمبر آیا تو اب نبی نے صحابہ کو نہیں بلایا بلکہ آواز دی یا علی ادھر آؤ۔ مولا کائنات تشریف لائے، کہا جی یا رسول اللہ، کہا علی جاؤ اور جانے کے بعد ثعلبہ سے کہنا کہ ہمیں نہ زکوٰۃ چاہیے نہ کچھ چاہیے، بس وہ 2 درہم جو میں نے دیے تھے وہ واپس لے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ 2 درہم جو میں نے اپنے ہاتھ سے دیے تھے وہ 2 درہم لے آؤ۔ آپ نے توجہ دی، جب نماز کی بات آئی تو پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا، جب زکوٰۃ کی بات آئی تو پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا، مگر جب ان 2 درہم کی بات آئی جو نبی نے اپنے ہاتھ سے دیے تھے تو نبی نے صحابہ کو نہیں بھیجا بلکہ علی کو بھیجا کہ علی وہ درہم تم لے کے آؤ گے، اس لیے کہ صحابہ ہیں، تم میرا نفس ہو، تم نفس رسول ہو، تم مباہلہ میں میرے نفس کی حیثیت سے جاؤ گے، تمہاری حیثیت ان صحابہ جیسی نہیں ہے، تم بالا مقام ہو، تمہارا اعلیٰ مقام ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ثعلبہ وہ 2 درہم مجھے واپس کر دے۔ توجہ سنیے گا، بس یہی جملہ ہے اور شاید اسی سے مجلس تمام ہو جائے۔ ثعلبہ وہ 2 درہم مجھے واپس کر دے۔ اب خود بتائیے اگر مجھے آپ سے پیسوں کی ضرورت ہے تو کیسے مانگوں گا میں؟ میرا سوال یہی ہوگا کہ میں ہاتھ پھیلا کے کہوں لاؤ 2 درہم مجھے واپس کر دو؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ثعلبہ، میں تیرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے ہاتھ پہ 2 درہم رکھ لے، میں اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ علی نے بتایا ہاتھ پھیلانے والے اور ہیں، میں اور ہوں۔ بس 2 درہم کا آنا تھا کہ کاروبار سمٹنے لگا، بکریاں مرنے لگیں، گھوڑے مرنے لگے، اونٹ مرنے لگے، خچر مرنے لگے، فصلیں تباہ ہونے لگیں، زندگی برباد ہونے لگی۔ ابھی چند ماہ نہ گزرے تھے کہ ثعلبہ جہاں سے گیا تھا واپس وہیں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سنیے گا، وہیں آ کے بیٹھ گیا۔ اب تک جب تک یہ غریب تھا تو اصول یہ تھا کہ جب پیغمبر تشریف لاتے تھے مسجد میں تو دور سے ثعلبہ کو دیکھ کے سلام کرتے تھے، ثعلبہ سلام ہو تجھ پر۔ مگر اب جب پیغمبر تشریف لا رہے ہیں تو ثعلبہ کھڑا ہوا اور ثعلبہ نے سلام کیا تو امام پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ پہلے تو آپ مجھے سلام کرتے تھے، اب میں سلام کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہے۔ تو پیغمبر نے کہا پہلے تیرا امتحان نہیں ہوا تھا، اب تیرا امتحان ہو گیا۔ جو دولت آنے کے بعد بدل جائے وہ مومن نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی دولت وبال جان بن جاتی ہے، کبھی کبھی دولت جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا حلال دولت جمع کرو، اس لیے کہ اگر تم نے حرام دولت جمع کی ہے تو اس کے نتائج تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ اگر وہ حرام دولت جمع میں نے کی ہے، عیش و آرام میرے بچے کریں گے تو عیش وہ کریں گے مگر قبر میں عذاب مجھ پر ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا؟ دعا قبول ہوتی ہے، دیر سویر اس کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، دعا طلب کرے، اس کی بارگاہ میں دسبہ دعا ہوئے، پروردگار دینے والا تو ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری دعائیں ہیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ جناب سلیمان کی دعا قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا فرما۔ پھر ایک دعا اور موجود ہے من لدن کا سلطان النصیرہ، پروردگار مجھے سلطان نصیر عطا فرما۔ بہت ساری دعائیں ہیں، مگر جب دعاؤں کا تذکرہ آئے گا تو پھر چند دعائیں وہ بھی یاد ہیں آئیں گی کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں ہوئی ہیں۔ وہ کون سی دعائیں؟ ایک دعا علی نے نماز شب میں کی ہے، پروردگار مجھے عباس عطا کر دے،
عباس یعنی علی کے دعا کا نام ہے ابو الفضل عباس. جانتے ہیں تاریخ کا عجیب و غریب جملہ ہے. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے نا تو ایک صحابی حسین نے آ کے جناب ابو الفضل عباس سے کہا کہ عباس تمہیں معلوم ہے نا تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے مانگا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اب جو جناب ابو الفضل عباس غیظ کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں نا اور گھوڑے کے رکابوں پہ زور دیا ہے تو رکابیں ٹوٹ گئیں. بس ایک جملہ کہا کہ کیا تو مجھے میری خلقت کا سبب بتانا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے کس لیے مانگا؟ ارے صبح نمودار ہونے دے، کل کا سورج نکلنے دے، 10 محرم کا سورج نکلنے دے، پھر میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عباس کو علی نے کیوں مانگا تھا. پوری رات عباس تلوار نیام سے باہر نکالے بیٹھے رہے. مگر تاریخ کیا لکھتی ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب ایک وقت وہ آیا کہ جب سکینہ نے آ کے کہا نا بابا، اے بابا بابا میرا بھیا پیاس سے مر جائے گا، بابا میرے لیے اصغر کے لیے پانی کی سبیل کیجئے. تو جناب ابو الفضل عباس کو بلایا گیا. جناب عباس تشریف لائے. تاریخ کا جملہ عجیب ہے. میرے مولا نے سب سے پہلے عباس کی تلوار لی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا. عباس میں پانی لینے بھیج رہا ہوں، جنگ کرنے نہیں بھیج رہا ہوں. عباس تو میرے بابا کی دعا ہے، عباس تو دعائے علی ہے. تاریخ کہتی ہے ایک سوکھا ہوا مشکیزہ دیا. مگر ایک جملہ ہے عزیزان گرامی جو خطیب آل محمد کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جناب سکینہ کو بلا کے امام حسین نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ اتنا حساس ہے کہ اہل عزا کے لیے تڑپنے کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں عباس تم چلے جاؤ، مگر سکینہ کو ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں سکینہ تم بھیج تو رہی ہو نا اپنے چچا کو، مگر یاد رکھنا نہ تمہارا 6 مہینے والا بچے گا نہ میرا 32 سال والا بچے گا. اے سکینہ ہم تو چلے جائیں گے مگر تمہیں پل پل عباس یاد آئے گا. اے سکینہ جب شمر پہلا تماچا مارے گا فرات کا رخ کر کے کہے گی اے چچا، اے میرے چچا مجھے بچا لیجئے چچا. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب القلب. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے. خدایا جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے میلی سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خدایا حاضرین کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. خدایا مرحوم کو فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما. درجات کو بلند سے بلند تر فرما. خدایا 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 ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سکندر مرزا ابن بابر مرزا، مرحوم حسن رضا ابن سکندر مرزا کی روح کو سال فرمائیں.